اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سما خاندان کے بارے میں پہلے ہم نے پارٹ 1 ویڈیو اپلوڈ کی ہے فیس بک پر اور یوٹیوب پر۔ ابھی اس کی کنٹینویشن میں پارٹ 2 ویڈیو ہم بنا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے تھوڑا سا مختصراً سما خاندان کے بارے میں کیا کیا تھیوریز ہیں اس کے بارے میں گفتگو کی، اور پھر سما خاندان کی جو دو سب کاسٹس جن کو کہہ لیں، سما کاسٹ کی جو آگے مزید کاسٹس ہیں، سب کاسٹ کہہ سکتے ہیں یا ان کو قبیلے کہہ سکتے ہیں یا نسلیں کہہ سکتے ہیں، وہ ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ تو ان میں پہلے نمبر پر ہم نے آپ کو بتایا کہ ابڑو سما کاسٹ کی ایک سب کاسٹ ہے ابڑو، اور اسی طرح پھر ہم نے دوسرے نمبر پر بتایا کہ برڑو یا بریڑو، یہ دو مختلف لفظ ہیں لیکن ایک ہی ہیں، ایک ہی خاندان، ایک ہی مطلب کاسٹ ہے یہ بھی، برڑو یا بریڑو، اور ان کو بردھا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری سما خاندان کی دوسری نسل یا سب کاسٹ کہہ سکتے ہیں یا قبیلہ کہہ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ہے جناب وہ ہے اس چٹھا سب کاسٹ بھی سما سے نکلی ہوئی ہے۔ تو چٹھا خاندان جو ہے سما خاندان کی یہ تیسری نسل ہے، اور یہ سندھ اور بلوچستان میں آباد ہیں۔ اس نسل اور قبیلے کے جو سردار جو ہیں جی وہ ہیں صالح بھوتانی صاحب، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان رہ چکے ہیں۔ یہ نسل ڈیوریجی علاقے، اس نسل کے جو لوگ ہیں وہ پرانے زمانے میں ڈیوریجی علاقے کے حکمران رہے ہیں۔ ڈیوریجی علاقہ ہے آئی تھنک بلوچستان کا۔ تو وزیر اعلیٰ بلوچستان صالح بھوتانی صاحب وہ چٹھا خاندان سے ہیں، اور چٹھا خاندان سب کاسٹ ہے سما کاسٹ کی۔ یہ تیسری سب کاسٹ ہم نے آپ کو بتائی۔ چوتھے نمبر پر جو سما سے خاندان نکلا ہے وہ ہے جی جڈیجا، جڈیجا راجپوت جن کو کہتے ہیں۔ جب سما حکمرانی کا خاتمہ ہوا تو یہ سما نواب، جو سما نواب تھا، سما نواب نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اور قبیلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ سما نگر کو چھوڑ دیا، جو پاکستان کا علاقہ تھا، سندھ کا علاقہ تھا، اس کو چھوڑ دیا، اور پھر انڈیا اور گجرات میں آ کر آباد ہو گئے۔ گجرات میں پھر دوبارہ اس سما نواب نے جا کر سما نگر کو بنایا، دوبارہ سما نگر بنایا، اس کو آباد کیا۔ سما نواب کے بھائیوں میں سے ایک بھائی دوبارہ واپس اسی جگہ لوٹ کر آیا جس جگہ کو وہ چھوڑ کے گیا تھا، اور پھر وہاں اس علاقے میں دوبارہ سکونت اختیار کی۔ ہٹ جاؤ، اس علاقے میں سکونت اختیار کی۔ یہ جی چوتھا ہم نے آپ کو خاندان بتایا جڈیجا خاندان، جو کہ سما سے نکلا ہے۔ پہلے نمبر پر ایک دفعہ پھر سنیں، ابڑو خاندان ہے سما سے نکلا ہے جی، برڑو یا بریڑو یا بردھا یہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ چٹھا خاندان ہے جو سما سے نکلا ہے، اور چوتھے نمبر پر جڈیجا راجپوت خاندان ہے جو سما سے نکلا ہے۔ پانچویں نمبر پر جنیجو خاندان ہے۔ جنیجو بھی سما کاسٹ کے کاسٹ سے آگے اس کی کنٹینویشن ہے جنیجو۔ سما خاندان کی یہ نسلیں ہیں اصل میں، سما خاندان کی یہ نسل سندھ اور انڈیا کے راجستھان میں آباد ہیں۔ جنیجو اصل میں جام جونو کی اولاد ہیں، جام جونو کی اولاد کو جنیجو کہا جاتا ہے۔ جام جونو جام تماچی کا بھائی تھا۔ جام تماچی تو آپ نے نام سنا ہوگا، نوری جام تماچی، ایک ڈرامہ بھی چلتا ہوتا تھا پاکستان ٹیلی ویژن پہ جب ہم چھوٹے تھے، تو
دیکھا کرتے تھے. اب اس کی سٹوری تو مجھے یاد نہیں ہے, البتہ بہرحال نام یاد ہے. جام جونو کی جو اولاد ہیں ان کو جنیجو کہتے ہیں. جام جونو جام تماچی کا بھائی تھا, یعنی یہ دونوں آپس میں بھائی تھے, جو کہ نوری کا عاشق تھا. جام تماچی کس کا عاشق تھا؟ نوری, ایک خاتون گزری ہیں, ان کے عشق میں مبتلا تھے جام تماچی صاحب. سو نوری جام تماچی وہاں سے مشہور ہوئے. جام جونو اور جام تماچی کے مرنے کے بعد جام جونو کے مرنے کے بعد جام تماچی سندھ کا حکمران بن گیا. جام جونو پہلے حکمران تھا, اس کے مرنے کے بعد اس کا بھائی جام تماچی سندھ کا حکمران بن گیا. دادو ٹھٹھا اور بدین میں یہ نسل اب بھی آباد ہے, اور جام سنجر جونو بھی بعد میں سندھ کا حکمران بنا. سندھ کا حکمران بعد میں جام سنجر جونو بھی بنا. یہ 5ویں نسل ہم نے آپ کو بتائی جو کہ سما خاندان کی نسل ہے جنیجو. اب 6 نمبر پر ہے جی جوکھیو. جو سما خاندان کی 6ٹھی نسل ہے وہ ہے جوکھیو. جوکھیا بھی اس کو کہا جاتا ہے, اور جوکھیا جوکھیو جوکھیا اور جوکیا یہ مختلف الفاظ ہیں جو ہمیں ہسٹری میں ملتے ہیں. یہ نسل دراصل قبیلہ مائک کا تھوڑا سا پرابلم ہے. یہ قبیلہ سندھ بلوچستان میں زیادہ آباد ہیں. چوکنڈی مقبرہ اس قبیلے نے تعمیر کروایا تھا. چوکنڈی مقبرہ مشہور ہے جی, یہ اسی قبیلے نے تعمیر کروایا تھا, جوکھیو قبیلے نے. یہ مقبرہ 15ویں اور 18ویں صدی میں کراچی کے مشرق میں لانڈھی ٹاؤن کے قریب کراچی سے 29 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مقبرہ موجود ہے. اس مقبرے پر قرآن پاک کی آیات کندہ ہیں. اس قبیلے کے سردار کا نام مسٹر علی محمد جوکھیو ہے, جوکھیو تھا, اب تو ظاہر ہے کوئی اور ہوگا. یہ پرانی ہسٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ 6 نمبر پر یہ نسل ہے جو کہ سما خاندان کی ہے. اور 7ویں نسل پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے, انڑ بھی بولتے ہیں اور انڑ بھی بولتے ہیں. یہ نسل یہ قبیلہ سندھ میں ہی آباد ہے, اور جام نواب مہر کے چھوٹے بیٹے کی اولاد میں سے ہے. یہ قبیلہ جام نواب مہر کے چھوٹے بیٹے کی اولاد میں سے ہے. یہ قبیلہ اونچا یا محترم معزز ترین قبیلہ مانا جاتا ہے. یہ قبیلہ جام نواب انڑ کی اولاد میں سے ہے. جام نواب انڑ کی اولاد میں سے ہے. جو ہم نے جام نواب مہر کے جو چھوٹے بیٹے کی اولاد میں سے یہ ہے جام انڑ صاحب, اور جام انڑ کی اولاد میں سے یہ قبیلہ جام انڑ ہے. تو یعنی جام انڑ جام نواب مہر کا چھوٹا بیٹا تھا, اور یہی جام نواب انڑ سما سلطنت کا پہلا حکمران تھا. یہ جام نواب انڑ صاحب جو ہیں یہ چھوٹے بیٹے تھے جام نواب مہر صاحب کے, اور یہی نواب انڑ صاحب نے ہی 1339 میں بنیاد رکھی سما خاندان کی حکومت کی. یہ پہلے حکمران تھے اور یہ بانی تھے اس سلطنت کے, اور تمام سما حکمرانوں میں سب سے عظیم, نیک اور قابل ترین حکمرانوں میں سے ان کا نام گنا جاتا ہے. اور یہ انتہائی قابل لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا, اور جو زیادہ عظیم, نیک اور قابل تھا اس کا نام ان سے بھی جو زیادہ نیک, قابل اور عظیم تھے وہ جام نظام الدین ثانی تھے. جام نواب انڑ صاحب کا نام بھی نیک حکمرانوں میں شامل ہے. ان سے بھی زیادہ عظیم, نیک اور اچھے اور قابل رشک جو حکمران گزرے ہیں وہ انہی کی نسل میں سے آگے آئے. جام نظام الدین ثانی کے نام سے مشہور ہوئے. مکلی میں ان کا مقبرہ اب بھی موجود ہے. مکلی قبرستان ٹھٹھا کے قریب ہے. یہ 7ویں نسل ہم نے آپ کو بتائی جو سما خاندان کی ہے.
انر کے نام سے مشہور ہیں. اور 8ویں نسل سما خاندان کی جو مشہور ہے اور اب بھی موجود ہے، اس کا نام ہے لکھن. لکھن، جی ہاں، یہ نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، مائی نیم از لکھن، سجنوں کا سجن. یہ پرانے زمانے میں ہم نے بھی سنا تھا یہ، لیکن اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا یہ لکھن کون ہے. لکھن ایکچولی اسی سما خاندان میں سے ہی ہیں، اور سما خاندان کی 8ویں نسل ہے یہ لکھن. سما ذات کا یہ قبیلہ سندھ اور پنجاب میں اب بھی آباد ہے، اور زیادہ تر یہ لکھن سرحد ٹالکا اور گھوٹکی میں بھی رہتے ہیں. اس قبیلے کے سردار کا نام جام نواب فیض محمد خان لکھن ہے، اور یہ قبیلہ اسی کی اولاد میں سے ہے. یہ لکھن قبیلہ جام نواب فیض محمد خان لکھن کی اولاد میں سے ہے. یہ 8ویں نسل ہے. 9ویں نمبر پر جو نسل ہے سما خاندان کی، اس کو کہتے ہیں جی گھانگڑا. گھانگڑا، یس، گھانگڑا یہ قبیلہ مسلمان ابڑا قبیلہ ہے، زیادہ تر سندھ میں آباد ہیں. بھائی خان گاؤں گھانگڑو، مہر گھانگڑو، ریتو ڈیرو ضلع لاڑکانہ میں ہے، یہ وہاں آباد ہیں. اس کے علاوہ کانڈیرو، نوشہرہ، پکا گھانگڑا اور راول گھانگڑا ضلع خیرپور، حیدرآباد، دادو میں بھی یہ لوگ آباد ہیں. گھانگڑو قبیلے کے لوگ آباد ہیں، گھانگڑو نسل کے لوگ آباد ہیں. اس قبیلے کی مشہور ہستیاں جو ہیں وہ گزری ہیں: سردار پیر بخش خان گھانگڑو مرحوم اور غلام رسول خان گھانگڑو مرحوم. یہ انتہائی مشہور و معروف ہستیاں گزری ہیں. ان کے بعد علی حسن خان گھانگڑو مرحوم اور علی نواز خان گھانگڑو مرحوم بھی انہی کی نسل میں سے ہیں. اور پھر ان کے بعد علی انور خان گھانگڑو مرحوم اور محمد ابراہیم خان گھانگڑو ان کی نسل میں سے ہیں، اور جو بڑے معروف لوگ ہیں. پکا گھانگڑو گاؤں میں حاجی جان محمد خان گھانگڑو اب بھی موجود ہیں، جو اس قبیلے کے سردار مانے جاتے ہیں. یہ 9ویں نسل ہم نے تھوڑی سی بتائی آپ کو، گھانگڑو، جو کہ سما خاندان کی ہے. اب اس کے بعد مزید اور نسلیں ہیں جن کی ہسٹری کچھ کم ملتی ہے، اور میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 10ویں نمبر پر نسل کا نام ہے ہنگورو. ہنگورو نسل بھی سما خاندان سے ہے. 11ویں نمبر پر جامرو نسل بھی انہی میں سے ہے. 12ویں نسل پر جموٹ بھی انہی میں سے ہے. جموٹ لوگوں کو سب سے پہلے جام کا لقب ملا حکومت کی طرف سے. کھوڑو 13ویں نمبر پر جو نسل ہے وہ ہے جی کھوڑو خاندان بھی سما خاندان کی کنٹینویشن ہے. اور 14ویں نمبر پر ہے جی لکھو. 15ویں نمبر پر ہے رونجھا. 16ویں نمبر پر ہے ڈیٹھو. اور 17ویں نمبر پر ہے مارفانی نسل. اور 18ویں نمبر پر ہے کاکھرانی نسل بھی انہی میں سے ہے. یہ 18ویں نمبر پر کاکھرانی ہو گئے. 19ویں نمبر پر روہاجا. 20ویں نمبر پر سہاٹا یا سہٹا بھی ان کو بولا جاتا ہے، کہتے ہیں سہٹا. اور 21ویں نمبر پر نیو میریاز. 22ویں نمبر پر برفت. اور 23ویں نمبر پر سمیجو خاندان تو اب بھی ہمارے یہاں پنجاب میں اور اچ شریف میں موجود ہے. سمیجو یا سمیجا، پنجاب میں سمیجا کہتے ہیں، سندھ میں سمیجو کہتے ہیں. یہ سما خاندان کی ہی آگے کی نسل ہے جو 23ویں نمبر پر آئی ہے. اور 24ویں نمبر پر ہے جی سرکی. یہ نسل بھی سما خاندان سے ہے. 25ویں نمبر پر جڈگال. اور 26ویں نمبر پر کاکا پوتا 26ویں نمبر پر ہے جی. یہ مختصراً ہم نے 26 نسلوں کے نام آپ کو بتائے اور 9 نسلوں کی مختصراً آپ کو ہسٹری بتائی.
تو یہ ہے جی مختصر تعارف سما خاندان کا اور ان کی نسلوں کا. مزید آگے بھی ہے میرے پاس، وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بعد میں تھوڑا سا بتائیں گے. جزاک اللہ خیرہ. سما خاندان کی ہسٹری انشاءاللہ پارٹ 3 بھی آئے گی. یہ پارٹ 2 ہے، پارٹ 3 بھی آئے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ.